پستے ہیں بالآخر وہ اپنے ہی ستم کی چکی میں، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آئیے سنیے ایک سحر بین۔ آج کل ٹی ایل پی کی خوب بج رہی ہے بین۔ کہتے ہیں جب سانپ کی موت آتی ہے تو وہ سرے راہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا جب ٹی ایل پی والے سعد رضوی کے اکسانے پر مریض کے کی شاہراہ پر آ کر ہلہ گلا کرنے لگے تو جو ہی پولیس ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی تو بلوائیوں نے پولیس پر ہی ہلہ بول کر ان کی قتل و غارت شروع کر دی۔ پھر تو لاٹھی والوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، لاٹھیاں تھیں اور ٹی ایل پی والے ان کی ایسی درگت بنائی جیسی پرویز مشرف مرحوم نے لال مسجد والوں کی۔ ویسے لال مسجد اور لبیک یا رسول اللہ کا ورد کرنے والوں کی دھلائی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سر تن سے جدا کا نعرہ لگانے والوں کی دھلائی میں زوردار دھوبی پٹخوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ ناظرین نہ جانے کیا بات ہے کہ دوسروں کو جنت کے حصول کی راہ دکھا کر یہ سالے خود کیوں منہ چھپا کر چور دروازے سے نکل جاتے ہیں، اور یہی بات نام نہاد اسلام کے ملاؤں کے قول و فعل میں تضاد کو ظاہر کرتی ہے۔ ناظرین و سامعین، ذرا لال مسجد والے کیس کو تو ذہن میں لائیے۔ جیسے مولانا عبدالرشید لال مسجد سے برقع پہن کر بھاگے تھے، بالکل اسی طرح سعد رضوی کفن میں ملبوس ہو کر اپنے پٹکے سے منہ چھپا کر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ان بڑے بڑے ملاؤں کو جنت کے حصول کی ضرورت نہیں؟ جب ان نام نہاد ملاؤں کو جنت کے حصول کا موقع میسر آتا ہے تو یہ بالکل ایسے ہی بھاگتے ہیں جیسے بچے کے ہاتھ میں گلیل دیکھ کر کوا بھاگتا ہے۔ ناظرین، اسے اگر ایک اور نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ مکافات عمل کی بہترین مثال نظر آتا ہے۔ ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں اور دوسرے مسلک کے لوگوں کو ناحق، ناجائز اور جھوٹے الزام لگا کر قتل کرنے والے، ان پر ظلم و بربریت اور تشدد کے پہاڑ ڈھانے والے اب خود اپنے ہی لگائے گئے پھندے میں خود پھنس چکے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: الجھا جو پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ غالباً سن 1918 میں بابا جی مرحوم خادم حسین نے گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ کے ورد سے لگایا، اور کسی کو توہین قرآن، کسی کو توہین رسول، کسی کو توہین رسالت کی بھینٹ دیکھتے ہی دیکھتے چڑھا دیا۔ ناظرین، اس جابر اور ظالم ٹی ایل پی کے ہاتھوں توہین رسالت اور توہین قرآن کے جھوٹے الزامات کے سبب ہلاک ہونے والوں میں آسیہ بی بی کو باعزت بری کرنے والا گورنر سلمان تاثیر، سری لنکن جو سیالکوٹ کام کرنے آیا تھا، شہزاد اور شمع جو بھٹا مزدور تھے شامل ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے فرقوں کے 20 لوگ۔ یہ تو چند ایک مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اب یہ لوگ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر اپنے سروں کو پیش کرنے کی بجائے بھاگتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ناظرین، ایک اور شنید بھی ہے کہ بابا جی کو لاہور کی آب و ہوا کچھ راس نہیں آئی۔ وہ ہر وقت لبیک یا رسول اللہ سر تن سے جدا کرنے والے نیک بزرگ بندے تھے، جبکہ لاہور کی رنگینیاں انہیں ڈسٹرب کیا کرتی تھی اور کہتی تھی: بابا جی چپ کر کے بیٹھو، اسا کوئی شغل میلہ بھی کرنا ہے۔ بس پھر کیا تھا، بابا جی کا پارا ہائی ہو گیا، جو اکثر ہو جایا کرتا تھا، تو انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے انتظامیہ سے اپیل کی کہ مجھے یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ ناظرین، بابا جی کی درخواست پر انتظامیہ نے انہیں ریگستانی علاقے میں کہیں دور منتقل کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ ویسے کیا خیال ہے ناظرین؟ انسانوں کی ہجرت تو ہوا کرتی ہے، مگر مزاروں کی ہجرت پہلی دفعہ دیکھنے میں آئے گی۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔